صفحہ نمبر 30 آیت نمبر 130-131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون ہے یرغب جو منہ پھیرے عن ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، الا سوائے من اس کے جس نے صفیہ بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور یقیناً وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ اور یقیناً چن لیا اس کو ہم نے فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اس جب قال کہا لہو اس سے ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، رب العالمین رب العالمین کے لیے۔ عزیز طلبہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل بھی تھے اور بنی اسماعیل بھی تھے، اور بنی اسماعیل وہ لوگ تھے کہ جو مکہ اور جزیرہ عرب کے اندر آباد تھے اور جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے۔ تو پچھلی آیات کے اندر یہود کو یاد کروایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کس چیز کی دعوت دے رہے تھے، وہی چیز اور اسی دین کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعوت دے رہے ہیں۔ تو کیوں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرتے ہو، حالانکہ آپ تو کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم کے اوپر ہیں؟ اور اسی طرح مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی دین ابراہیم کے اوپر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن عملاً ان کی زندگی بتوں کی عبادت کے اندر، بتوں کی خدمت کے اندر اور شیطان کی اطاعت اور پیروی کے اندر گزر رہی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو دین ابراہیم کے اوپر ہیں، اور تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے وارث ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ توحید کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ عام طور پر ہمارا یہ تصور ہے کہ توحید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنے کو، ایک اللہ سے مدد اور حاجت مانگنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ توحید کا ایک حصہ ہے۔ مکمل توحید یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دے، اللہ کی مرضی کے سپرد کر دے، اور زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہو، اللہ کی مرضی موجود ہو، وہاں پر اپنی مرضی کرنا اور شیطان کی پیروی کرنا یہ توحید کے منافی اور مخالف ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بتوں سے حاجات مانگ رہا ہے، بتوں سے مدد مانگ رہا ہے، بتوں کی عبادت کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ کیوں؟ عبادت کرنا تو اللہ کی لائق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اس سے اپنی ضرورتوں کے لیے مدد مانگی جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی موجودگی میں، اللہ کے حکم کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم کی پیروی کرتا ہے، چاہے وہ اپنے دل کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ اللہ کے قانون اور حکم کے مقابلے میں کسی شیطان اور طاغوت کے حکم اور مرضی کے اوپر چلتا ہے، یا اپنے ملک کے اندر اللہ کے قانون کے مقابلے میں طاغوت کا اور غیر اللہ کا اور انسانوں کا بنایا ہوا قانون چلاتا ہے۔ تو کیا یہ توحید ہوگی؟ بلکہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اگر اللہ کی ربوبیت کے اندر، اللہ کی مالکیت کے ربوبیت اور الہ ہونے کے اندر، رب ہونے کے اندر اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو شامل کرتا ہے تو وہ شرک ہے، تو اللہ کے بادشاہ، اللہ کے مالک ہونے کے اندر کسی دوسرے کو شامل کرنے والا شرک کیوں نہیں کر رہا؟ تو مکہ کے کافروں کے اندر دو قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ ایک شرک تو عام، جو ہم جس کو شرک سمجھتے ہیں اور جس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ کے کافر بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو رزق دینے والا اور ساری مخلوقات کو پالنے والی ذات ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رہنے کے لیے ایک قانون اور ایک ضابطہ دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، ایک ایسی کتاب دی ہے جو تہذیب سے بھری ہوئی ہے، جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر کس طرح عمل کیا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ایک تحفہ امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اب اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے بندے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانے والے، جب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اگر کوئی دوسرے کا حکم چلائیں گے، کسی دوسرے کی مرضی چلائیں گے، کسی دوسرے کا قانون چلائیں گے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور مکہ کے لوگ یہ بھی کرتے تھے۔ اور وہ صرف اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لیے بھی مخالف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام کو چیلنج کرتے ہیں کہ جس نظام کے اندر ابو لہب کی سرداری قائم تھی، جس نظام کی وجہ سے ابو جہل کی سرداری قائم تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام پھیل گیا اور اللہ کا قانون نافذ ہو گیا تو ہماری بادشاہیاں اور ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ ایک موقع کے اوپر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، کچھ چیزوں کے اندر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنے دین کے اندر ہماری چیزیں شامل کر لیں، کچھ ہم اپنے دین کے اندر آپ کی چیزیں شامل کر لیتے ہیں، اس طرح ہم صلح اور صفائی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حالت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف پورا جزیرہ عرب مشرک اور کافر ہے۔ کمزور اگر دیکھا جائے ظاہری حوالے سے، اسباب کے حوالے سے، مدد اور امداد کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تو کمزور تھی اور وہ طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ مصالحت اور یہ جو کہا کہ آپ ہمارے دین سے کچھ چیزیں لے لیں اور ہم آپ کے دین سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ بے شک آپ اپنے اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہ جو آپ نظام تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے، بندوں کا حکم نہیں چلنا چاہیے، تو یہ سراسر ان کی سرداریوں کو، ان کی بادشاہیوں کو چیلنج تھا، ان کے بڑا ہونے کو چیلنج تھا، یہ چیز انہیں گوارا نہیں تھی۔ تو بات چل رہی تھی کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کو سجدہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کریں، ایک اللہ سے مدد طلب کریں، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھیں، بلکہ توحید کا یہ ایک حصہ ہے۔ توحید یہ بھی ہے کہ آپ ایک اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں، ایک اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں، اپنے معاشرے کو بھی اس کے مطابق بنائیں، اور اپنے ملک کا قانون بھی ایک اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں، تاکہ پوری دنیا کے اوپر دین اسلام غالب آ جائے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ تاکہ رسول اس دین کو غالب کر دے، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام جھوٹے اور باطل دینوں پر، تمام کفر کے دینوں کے اوپر اسلام کو غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ توحید تھا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ومن اور کون ہے یرغب جو منہ موڑے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے۔ طریقے سے کیا مراد ہے؟ طریقے سے یہی مراد ہے کہ جس طریقے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، جس طریقے کے نافذ کرنے کے لیے اور جس طریقے کو پھیلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر کفر کا نظام چلائے اور عبادت کرے تو غیر اللہ کی کرے۔ کون ہو سکتا ہے ایسا شخص؟ اللہ سوائے مانوس کے جس نے صفیہ نفسہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا،
یہ بیوقوفی کی علامت ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس کے گھر کے اور اس کے دین کے وارث ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی وحدانیت کے لیے اور اللہ کی حقانیت کے لیے اور اللہ کی بادشاہ اور رب اور حاکم اور مالک ہونے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو بھی چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو بھی چھوڑا، وہ تو آگ کے اندر کود گئے، اور تم وہی چیزیں جن کو مٹانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے وہ وہی چیزیں کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں، کس کے لیے؟ امامت کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی ہو، ذاتی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کے معاشرے کی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کے ملک کا نظام حکومت ہو، ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے چن لیا؟ امامت کے لیے چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اندر وہ جس مقصد کے لیے کوشش کر گئے، جس مقصد کی دعوت دی انہوں نے، جس کے لیے اپنی زندگی کھپائی، جس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، جس کے لیے اپنی جوانی اور اپنی عمر صرف کر دی اور لگا دی، اس مقصد کے نتیجے میں، اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنتیں اس کو ملیں گی آخرت کے اندر، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دنیا کے اندر بھی اپنے دین کے لیے چنتا ہے اور عزتیں دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزتیں اور ترقیاں دیتا ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ ومن، اور کون ہے، یرغبو، جو ومن اور کون ہے جو یرغبو منہ موڑے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، یعنی دین اسلام سے، الا، سوائے اس کے، سوائے من اس کے، صفیہ، جس نے بے وقوف بنایا، نفسہ، اپنے آپ کو، وَلَقَدْ، اور یقیناً، اصطفیناہ، چن لیا ہم نے اس کو، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرت، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جزاک اللہ۔